थोड़े बच्चे को जाओ ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وبارك وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا صدق الله العظيم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں ہمیں کچھ دن کے لیے بھیجا ہے۔ وہ مخصوص وقت گزر جانے پر ہم سب کو اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جانا ہے، اور یہ ایسی حقیقت ہے کہ دنیا میں اس کا کوئی بھی منکر نہیں۔ ہزاروں لاکھوں لوگ ہماری نگاہوں کے سامنے دنیا سے جا چکے ہیں، ایک دن ہمیں بھی جانا ہے، جو بعد میں آئیں گے ان کو بھی جانا ہے۔ یہ آنا اور جانا جو لگا ہوا ہے کہ دنیا میں لوگ آ رہے ہیں اور کچھ مدت گزارنے کے بعد یہاں سے جا رہے ہیں۔ یہ آنا اور جانا کیوں لگا ہوا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں اس جانے اور آنے کا مقصد بیان فرمایا ہے۔ 29ویں پارے میں ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ وہ ذات بڑی بابرکت کے بلند والا ہے جس کے ہاتھ میں پوری کائنات کی حکمرانی ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، کوئی چیز بھی اس کی قدرت کے دائرے سے باہر نہیں۔ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے موت اور زندگی کو اس لیے بنایا ہے تاکہ تم کو آزما سکے کہ کون اچھے اعمال کرنے والا ہے اور کون برے اعمال کے اندر مبتلا ہے۔ اس لیے کہ یہاں سے ہم جہاں جا رہے ہیں وہاں رہنے کی اللہ نے 2 جگہیں بنائی۔ ایک
تعالیٰ اچھے اعمال والوں کو جنت میں آباد فرمائیں گے، اللہ ہم سب کو اس میں شامل فرما لے، اور برے اعمال والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم رسید فرمائیں گے، اللہ ہماری سے حفاظت فرمائے۔ اور جنت میں جانے کے بعد اور جہنم میں جانے کے بعد، یا یوں کہہ لو کہ اس دنیا کو چھوڑنے کے بعد پھر کبھی انسان کو ختم نہیں ہونا، مٹنا نہیں۔ حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ جو انتہائی بڑے عالم اور انتہائی بڑے امام گزرے ہیں تصوف کے، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان ازلی تو نہیں ہے لیکن ابدی ضرور ہے۔ ازلی کہتے ہیں اس کو جو ہمیشہ سے ہو، اور ابدی کہتے ہیں اس کو جو ہمیشہ رہے، کبھی ختم نہ ہو۔ تو فرمایا کہ انسان ازلی تو نہیں ہے، یعنی انسان ہمیشہ سے نہیں ہے، ایک لمبا زمانہ گزرا ہے جب انسان نہیں تھا۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان پر ایک لمبا زمانہ ایسا نہیں گزرا کہ جب یہ کچھ تھا ہی نہیں، اس کا تذکرہ تک نہیں تھا، اس کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ تو فرمایا کہ انسان ازلی تو نہیں ہے، یعنی انسان کو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہمیشہ سے ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک زمانے کے بعد انسان کو پیدا کیا اور دنیا میں بھیجا، لیکن انسان ابدی ضرور ہے۔ یعنی انسان ایک مرتبہ پیدا ہونے کے بعد اب کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گا، برقرار رہے گا۔ اس لیے فرمایا کہ ابدی ہے، یعنی ہمیشہ رہے گا۔ انسان اس دنیا میں آ کر کچھ دن تک رہتا ہے، پھر اس کو موت آتی ہے، لیکن موت آنے پر انسان ختم نہیں ہوتا۔ انسان کا جو یہ ڈھانچہ ہے یہ مٹی ہو جاتا ہے، لیکن اس ڈھانچے کا نام اصل انسان نہیں ہے۔ انسان اس کے اندر پائی جانے والی روح کا نام ہے۔ روح بڑھتی نہیں ہے، اس کو عالم برزخ کے اندر لے جا کر محفوظ کرتی ہے۔ پھر قیامت برپا ہوگی تو سارے انسانوں کو دوبارہ بنایا جائے گا، ان کے جسموں کو، اور ان روحوں کو پھر سے جسموں کے ساتھ وابستہ کر دیا جائے گا۔ پھر وہ حشر سے گزر کر اور صراط سے گزر کر جن کے لیے جنت ہے وہ جنت میں چلے جائیں گے، اور جن کے لیے جہنم ہے وہ پھسل کر جہنم کے اندر گر جائیں گے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اب جنت میں اور جہنم میں جانے کے بعد پھر فرمایا اب کبھی موت نہیں آئے گی۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب تمام جنتی لوگوں کو جنت میں بھیج دیا جائے گا اور سارے جہنمی لوگ جہنم میں پہنچ جائیں گے، ایک روز موت کو ایک میڑھے کی شکل میں جنت اور جہنم کے درمیان لا کر کھڑا کیا جائے گا، اور جنت والوں سے بھی کہا جائے گا کہ باہر جھانکو، کنارے پر آؤ۔ جہنم والوں سے بھی کہا جائے گا کہ باہر آؤ، کنارے پر آ کر کے جھانکو۔ اور جنت اور جہنم والوں کے سامنے موت کو میڑھے کی شکل میں ذبح کر دیا جائے گا، یعنی موت کو ختم کر دیا جائے گا۔ اور جب موت ختم ہوگی تو اب دوبارہ کسی کو موت کیسے آئے گی؟ اور پھر اعلان کیا جائے گا یا اہل الجنہ خلود لا موت فیہا، اے جنت میں رہنے والے لوگوں، اب تمہیں ہمیشہ ہمیشہ اسی جنت پہ رہنا ہے،
لا موت فیہا، جنت میں موت نہیں آئے گی، تمہاری زندگی ختم نہیں ہو سکتی۔ ایسے جہنم والوں سے کہا جائے گا یا اہل النار خلود لا موت فیہا، اے جہنم میں پڑے ہوئے لوگوں سنو، اب تمہیں ہمیشہ ہمیشہ اسی جہنم میں جلنا ہے، اب موت آ کر بھی تمہاری پریشانیوں کو ختم نہیں کر سکتی۔ معلوم ہوا کہ انسان ابدی ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اس کا وجود کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اس کو جنت پہ یا جہنم میں ڈال دیا جائے گا یا آباد کر دیا جائے گا۔ اب جنت میں کس کو بھیجیں گے اور جہنم میں کس کو بھیجیں گے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ضابطہ متعین کیا اور ساری انسانیت کے سامنے وہ ضابطہ پیش کر دیا۔ جو اس ضابطے پر پورا اترے گا تو جنت میں جائے گا، جو اس ضابطے کو پورا نہیں کر سکے گا، اس شرط کو پورا نہیں کر سکے گا، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ کیا ہے وہ شرط؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا، یقیناً وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لے آئے ہیں اور ساتھ ساتھ اعمال صالحہ کا اہتمام بھی کرتے ہیں، ان کے لیے جنت کا مہمان خانہ منتظر ہے۔ جنت الفردوس کے اندر ان کی مہمان نوازی کی جائے گی، ان کو وہاں بسایا جائے گا، ان کو وہاں رکھا جائے گا۔ تو جنت میں جانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو چیزیں ارشاد فرمائی، ایمان اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا، یعنی اعمال صالحہ کی پابندی کرنا۔ اور ہم میں سے ہر آدمی جنت کا خواہاں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہتا کہ مجھے جنت نہیں چاہیے، کوئی بھی نہیں کہہ سکتا، ہر انسان اس کا خواہش مند ہے کہ اسے جنت ملے۔ اللہ ہم سب کو جنت عطا فرمائے۔ تو جب جنت ہم سب کی خواہش بھی ہے، ہم سب کی ضرورت بھی ہے اور ہم سب کی تمنا بھی ہے، تو اس کو حاصل کرنے کے لیے کچھ کرنا تو ہوگا۔ دنیا میں کسی آدمی کو مکان کی تمنا ہے تو کچھ کرتا ہے اس کے لیے، آدمی کو پیسے کی تمنا ہے، کاروبار کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، یعنی جس چیز کو انسان پانا چاہتا ہے، لینا چاہتا ہے، حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے انسان کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اور جن طریقوں کو اختیار کر کے وہ چیز مل سکتی ہے ان طریقوں کو اپناتا ہے نا ایسا؟ اسی بات ہے، جب دنیا کی ہر تمنا کو پانے کے لیے ہمیں کچھ کرنا پڑتا ہے، تو جنت جو ہم سب کی تمنا ہے، ہم سب کی منزل ہے، ہم سب کا مطلوب و مقصود ہے، اس کو پانے کے لیے بھی کچھ کرنا ہے۔ اس کو پانے کے لیے ہم کو دو کام کرنے ہیں، نمبر ایک ایمان لانا، نمبر دو اعمال صالحہ کا اہتمام کرنا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک لهم جنات الفردوس نزلا، جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور اعمال صالحہ کو برتتے ہیں، ان کے لیے جنت منتظر ہے، ان کو جنت دی جائے گی انشاءاللہ۔ تو ہمارا کام ہے اعمال صالحہ کا اہتمام کرنا، نماز ہے، ذکر ہے، روزہ ہے، سچ بولنا ہے، لوگوں کی خدمت کرنا ہے، دین کے فروغ کے لیے محنت کرنا ہے، یہ اعمال صالحہ۔ تو جو اعمال صالحہ ہمارے سامنے آتے رہے، ان اعمال صالحہ کو انجام دینا، یہ جنت میں جانے کا راستہ ہے۔ لیکن یہ کام لفظوں میں جتنا آسان ہے کہنا،
نہیں مشکل بنا دیا ہے۔ گناہ کے کاموں کی طرف انسان دوڑ کر کے چل جاتا اور نیکی کے کاموں کی طرف اس کو دھکیلنا پڑتا ہے۔ کوئی تماشا ہونے لگے سڑک کے اوپر، کسی کو دعوت دینے کی ضرورت نہیں ہے، کھینچے چلے آئیں گے لوگ، کھینچے چلے آئیں گے۔ اور تقریر ہونے لگے تو لوگوں کو کھینچ کر لانا پڑتا ہے، پھر بھی مکمل کامیابی نہیں ملتی۔ اب جب آزمانے، ابھی آپ وہاں بیٹھ کر کے اللہ 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 کرنے لگیے، شاید آپ کے پاس تو ایک آدھ آدمی بھی آ کر نہیں بیٹھے گا، بھی کر رہا کرنے لگے، اور آپ وہاں بیٹھ کر کسی کی غیبت شروع کر دیجیے، بغیر بلائے بھیڑ لگنی شروع ہو جائے گی، تو چل میں چل وہ چل، بھیڑ لگ جائے گی اور لوگ اس کو مزہ لے گے۔ ایسا کہ نہیں؟ حالانکہ غیبت سننا اور غیبت کرنا اتنی بری بلا ہے کہ جس کی گندگی کا ہم نے کبھی اندازہ ہی نہیں لگایا۔ کتنی گندی چیز ہے غیبت۔ سمندر کو جانتے ہیں آپ سب، بہت سارے دیکھا بھی ہے، سمندر میں بے شمار مچھلیاں اور دیگر جانور رہتے ہیں، اور ہزاروں لاکھوں جانور اس میں روزانہ مرتے ہیں، اور پورے شہر کی علاقوں کی گندگیاں بھی شاید سمندر میں جاتی ہیں۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ سمندر کا پانی کبھی صاف ہو؟ ہزاروں لاکھوں مردہ جانور اس میں پڑے رہتے ہیں، شہر کے گندے نالے اس میں جا کر ملتے ہیں، لیکن آج تک دنیا کا کوئی ایک سمندر ایسا نہیں ہے جس کا پانی سڑ گیا ہو۔ لیکن غیبت کا ایک جملہ اگر سمندروں میں ڈال دیا جائے تو سمندروں کا پانی سڑ جائے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی تھی، انہوں نے ایک مرتبہ اپنی سوتن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی غیر موجودگی میں بس اتنی سی صفیہ اسی کو سن رہتے ہیں ہم، یعنی حضرت صفیہ کی غیر موجودگی میں ان کو کہہ دیا ٹھیکری پستا پد۔ ہم تو اس کو کچھ ایسے نہیں سمجھتے، گناہ نہیں سمجھتے۔ نبی پاک علیہ السلام والسلام کا چہرے انور غصے سے سرخ ہو گیا۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ حضرت میں نے کوئی ایسی بات تو نہیں کی، تم تو کہا بس اتنی سی صفیہ، کہا تم یہ کہہ رہی ہو کہ اتنی سی بات؟ یہ تمہاری زبان سے نکلا ہوا جو کلمہ ہے یہ غیبت ہے، اور اگر اس کو ساری دنیا کے سمندروں میں ڈال دیے جائے لما سجد، ساری دنیا کے سمندروں کا پانی سڑ جائے گا، جلتا ہو جائے۔ جو پانی لاکھوں جانوروں کے مرنے سے نہیں سڑا، ہزاروں شہروں کے گندے نالے اس پانی کو سڑا نہیں سکے، اس پانی کو غیبت کا ایک کلمہ سڑا دیتا ہے۔ جس زبان سے غیبت ہم کرتے ہیں وہ زبان کتنی سڑ جاتی ہوگی دوستوں۔ جن کانوں سے ہم غیبت سنتے ہیں وہ کان کتنے بدبودار ہو چکے ہوں گے، اللہ کی نظر میں وہ کتنے قابل نفرت ہو چکے ہوں گے۔ تو آپ غیبت شروع کر دیجیے، بھیڑ لگ جائے گی آپ کے پاس، بغیر بلائے آپ کی بات سنی، ہاں بھی کیا بات تھی، اچھا میں ذرا زبان اچھا ایسا لگی، اچھا اور کیا کیا لگی۔ حال یہ ہے کہ نیکیوں کی طرف کھینچا جاتا ہے اور برائیوں کی طرف انسان دوڑ رہا ہے، آ رہا ہے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں کہ نیکیوں کی طرف آؤ، فاستبقوا الخیرات، بھلائیوں کی طرف دوڑو، نیکیوں کی طرف آؤ، دوڑ لگاؤ، ہمت کرو، زیادہ سے زیادہ نیک اعمال اپنے نامہ اعمال کے اندر ہم جمع کر سکیں۔ لیکن شیطان نے اور نفس نے پلٹ دی بات کہ نیک کاموں کی طرف چلنا ہمیں دشوار ہے اور برائیوں کی طرف ہم دوڑتے چلے آ رہے ہیں۔ لیکن اللہ کی رحمت اور قریبی دیکھیے،
کہ اللہ جب کوئی کام اپنے بندوں کو دیتا ہے یہ صرف اللہ کی کرنی ہے کہ اس کام کو آسان کرنے کا طریقہ ساتھ ساتھ بتا دے۔ جب بھی اللہ نے کوئی حکم بندوں کو دیا، پورے قرآن کو آپ پڑھ کر کے دیکھیے، جب بھی کوئی کام بندوں کو اللہ نے دیا تو ذرا مشکل ہو، اسی آیت میں اسی جگہ اس کو آسان کرنے کا طریقہ بتا دیا۔ کیا کہا گیا؟ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ رسولوں کو اور رسولوں کے ماننے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک اعمال کا حکم دیا تو اس سے پہلے فرمایا کلوا من الطیبات، اے لوگوں پاکیزہ اور حلال روزی کھایا کرو اور اس کے بعد اچھے اعمال کیا کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہم سے یہ فرما رہے ہیں کہ اعمال صالحہ اگر کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ تمہاری روزی صاف ستھری ہونی چاہیے، تمہارا رزق حلال ہونا چاہیے، تم جو چیزیں کھاتے ہو پیتے ہو استعمال کرتے ہو ان میں کوئی چیز حرام نہیں ہونی چاہیے۔ حرام کھانے سے انسان کی نہ عبادت ہوتی ہے اور نہ اس کی دعائیں ہوتی ہیں۔ چنانچہ حدیث میں کہ مسافر جو اللہ کی رحمت کا مستحق ہوتا ہے، کہ بہت سے مسافر ایسے ہیں کہ جنگل بیابان میں سفر کر رہے ہیں، سر کے بالوں میں دھول، چہرے میں دھول، کپڑے گندے، پریشان ہے بیچارہ سفر میں، اور اس سفر کی پریشانی میں وہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کہتا یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ آقا فرماتے ہیں مت عمرو حرام، یہ جو اللہ اللہ کی پکارے لگا رہا ہے اس کا کھانا حرام کا ہے، وَمَلْبَسُهُ حرام، کپڑے پہنے وہ حرام کے، وَمَشْرَبُهُ حرام، جو پیتا ہے وہ بھی حرام ہے، فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ، تو کہاں سے اس کی دعائیں قبول ہو جائیں گی؟ کپڑے اس کے حرام کے ہیں، پینا اس کا حرام کا ہے، کھانا اس کا حرام کا ہے، فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ، تو پھر دعائیں اس کی کہاں سے قبول ہوگی؟ حرام روزی کھانے کے بعد نہ دعائیں قبول ہوتی ہیں اور نہ انسان میں عبادت کا ذوق اور جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے تاریخ میں قصہ ہے، حجاج بن یوسف جو مسلمانوں کا ایک گورنر اور بادشاہ ہوا ہے، اس کے بڑے کارنامے بھی ہیں بہت اچھے اچھے، لیکن بڑا ظالم بھی تھا، ذرا ذرا سی بات پر لوگوں کو قتل کر دیا کرتا ہے۔ جب لوگ پریشان ہو گئے تو کچھ لوگ علماء کے پاس گئے اور علماء سے جا کر درخواست کی کہ اس نے بڑا ستا رکھا ہے، یا تو اسے سمجھا دو اور اگر سمجھ نہیں سکتا تو اس کے لیے بددعا کرو تاکہ ہم اس کے شر سے بچ جائیں۔ یہ اسکیم کسی طرح اس کو معلوم ہو گئی، ظالم نے اپنے شہر کے علماء کو بلایا دعوت کے نام پر اور ان کو مشتبہ کھانا کھلایا اور اس کے بعد کہا جاؤ 40 روز تک تو میں تمہاری بددعاؤں سے محفوظ نہیں ہوں، میں نے تمہارے پیٹ میں غلط لقمہ پہنچا دیا، گندی روزی پہنچا دی ہے، مشتبہ کھانا پہنچا دیا ہے، اب 40 روز تک تو رات دن تم میرے خلاف بددعا کرنا، تمہاری بددعا اللہ نے میرے خلاف قبول کی۔ ایک حرام کا لقمہ کھانے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ 40 دن تک اس سے نہ کوئی عبادت قبول ہوتی ہے نہ اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ایک دن کا اثر ایک لقمے کا ہے،
حرام کھاتے ہوئے گزر جاوے، سال ہا سال حرام کھاتے ہوئے گزر جاوے، وہاں کیا صورتحال ہوگی میرے دوستوں، آپ اندازہ لگائیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعمال صالحہ کا حکم دینے کے ساتھ فرمایا کلوا من الطیبات، اعمال صالحہ تم کو کرنے ہیں اور آسانی کے ساتھ تم یہ کام کر سکو، اس کا راستہ یہ ہے کلوا من الطیبات، حلال روزی کھاؤ، پاک روزی کھاؤ، گندی اور حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لو۔ حرام چیزوں سے بچانا یہی سب سے بڑی عبادت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اتقوا المحارم تکن اعبد الناس، تم اپنے آپ کو حرام چیزوں سے بچا لو، دنیا کے سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ یعنی حرام سے بچنا یہ سب سے بڑی عبادت ہے، سب سے بڑا ایک کام ہے۔ ہم نے صرف نماز پڑھنے کو نیکی سمجھ رکھا ہے، روزہ رکھنے کو نیکی سمجھ رکھا ہے، عمرے کو جانے کو نیکی سمجھ رکھا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سب سے بڑی عبادت حرام چیزوں سے بچنا ہے۔ اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لو تو تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے، سب سے بڑے نیک عمل کرنے والے بن جاؤ گے، تم سے اعلیٰ اور بہترین کوئی اور نہیں ہو سکتا، تم ہی سب سے بہتر رہو گے بشرطے کہ حرام سے اپنے آپ کو بچا لو۔ اب دیکھو کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو اپنی ذات کے اعتبار سے حرام ہیں، شراب ہے، خنزیر ہے، مردار ہے، یہ چیزیں اپنی ذات کے اعتبار سے گندی اور حرام ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت ان چیزوں سے ابھی تک بچی ہوئی ہے، اللہ آئندہ بھی بچائے رکھے۔ لیکن سب سے خطرناک چیز جو ہے وہ دوسری صورت ہے کہ جو چیزیں اپنی ذات کے اعتبار سے حلال اور پاکیزہ اور طیب اللہ نے بنائی تھی، ہم اپنی جو ہے بدکاریوں کی وجہ سے ان حلال چیزوں کو حرام بنا لیتے۔ آپ دکان پر بیٹھے ہوئے ہیں، اپنا مال لا کر دکان پر رکھا، پیسہ لگایا، اسے بیچ رہے ہیں، حلال کمائی۔ یہ جو آپ دکان سے کمائی شام کو لے کر کے آتے، یہ حلال اور پاکیزہ رزق تھا، لیکن آپ نے اس کو حاصل کر کے مشغول ہو دیا، آپ نے لوگوں کو دھوکہ دے دیا، آپ نے کم نام دیا، کم توڑ دیا، اصلی کہہ کر کے نقلی چیز اس کو دے دی۔ اب یہ تمہارے پاک پیسے جو تھے تجارت کے، یہ پاک نہیں رہے، اب یہ ناپاک ہو گئے۔ اب ان کو کھاؤ گے تو تمہارا دل جو ہے گندا ہوگا، تمہارا دل اندھیرے میں چلا جائے گا اور نیک کام کرنے کے لیے تمہاری ہمت ہی نہیں ہو سکے گی، تمہارے اندر جذبہ ہی پیدا نہیں ہو سکے گا۔ حرام کام جو ہے انسان کو گناہوں کی طرف لاتا ہے، اچھائیوں کی طرف نہیں لاتا۔ جو بات میں کہہ رہا ہوں میرے دوستو، ذرا اس کو آپ اپنی طرف کو نظر ڈال کر کے دیکھو، آج سارے حلال کاموں کو اپنے حرام کر رکھا کہ نہیں کر رکھا؟ کوئی ایک کام بتا دو، لوگ کپڑا بیچنے کا کام کر رہے ہیں، حلال کر رہے ہیں۔ آپ نے اب تک غور نہ کیا ہو تو اب غور کرنا میں بتا رہا ہوں۔ کتنا ہی بڑا حاجی جی نمازی کی دکان میں بیٹھا کپڑے کی، جب ناپتا ہے تو میٹر گھما کے ناپتا ہے، یہاں سے میٹر رکھتا ہے تو آگے کناری پر میٹر رکھنا چاہیے، کناری میں نہیں رکھتا، اسے گھما کے نیچے لاتا ہے، گھماتے ہی اس میں سے کچھ کپڑا کم ہو گیا، 1 میٹر پہ اتنا، 5 میٹر دیا تو اتنا کم ہو گیا۔ اتنا کپڑا جو ظالم نے بچایا ہے وہ زیادہ سے زیادہ روپے 2 روپے 4 روپے کا ہوگا، لیکن ساری روزی اس کی حرام ہو چکی۔
دن بھر جو اس نے دکان پر محنت کی ہے اور لاکھوں روپے کا شو روم کروڑوں کا شو روم بنا کر کے بیٹھا ہے، یہ سب کچھ کرنے کے بعد یہ ایک گرے کٹر جو ہے اس نے چوری کر لی ہے جناب کو میٹر کو گھما کر کے، سارے دن کی کمائی اس کی حرام ہو گئی۔ آپ دیکھو کوئی دکان ایسی اگر آپ کی نظر ہو جائے اس طرح رکھتا ہوں، میں نے تو جتنی دکانیں دیکھی اکثر یہی دیکھا کہ میٹر گھما کر اسی طریقے سے بات ہے، حلال کا پیسہ لگا رکھا ہے، گھر چھوڑ کے بیٹھا ہوا ہے، صبح کو آیا فجر کے بعد عشاء کے بعد تک 11 بجے تک دکان پہ بیٹھا ہوا ہے، لیکن جب یہاں سے گلے میں سے پیسے لے کر کے جا رہا ہے تو اس پاک پوتر خزانے میں ذرا سا پیشاب ڈال کر کے اس سب کو گندا کر کے لے جاتا ہے۔ ناپاک ہونے کے لیے بالٹی بھر کی ضرورت کوئی، ایک بالٹی آپ دودھ نکال کے اس میں 2 گرام پیشاب ڈال دیجئے، پاک رہے گا۔ صبح سے شام تک آپ نے 10,000 روپے حلال کے کمائے اور 2 روپے اس کے اندر حرام کے شامل کر لیے، سب برباد ہو گئے۔ لوگ بیچ رہے ہیں، ایمانداری سے بیچتے ہیں، پانی ملا کے دے رہے ہیں، پانی ملانے کے بعد پھر بھی یہ سمجھتا ہے کہ نمازی مسلمان ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے منورہ کی منڈی میں آئے، ایک تاجر گیہوں بیچنے کے لیے لایا تھا، ڈھیر لگا رکھا تھا، رات میں کچھ بوندا باندھی ہوئی تو ذرا بھیگ سا گیا اوپر کا حصہ، اور یہ وہ خریدنا آدمی پسند نہیں کرتا تو اس نے تھوڑا سا اسے الٹ پلٹ کر دیا، سوکھا اوپر گیلا نیچے۔ نبی پاک علیہ السلام والسلام جب پہنچے تو آپ نے ایسے اس میں ہاتھ ڈالا، غلہ دیکھنے کا یہ طریقہ ہے نا، یوں کر کے نکالتے ہیں، یوں آپ نے ہاتھ ڈالا تو اندر سے گیلا گیلا فرمائیے کیا بھائی؟ حضرت اس رات میں ذرا سی بوندا باندھی سی ہو گئی تھی اور میں نے اس کو ذرا سا الٹ پلٹ دیا۔ آپ نے فرمایا سن، من غشنا فلیس منا، اور جس نے مسلمانوں کو دھوکہ دے دیا وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ نہیں دے رہے ہم دھوکہ، دودھ میں دھوکہ ہم دے رہے ہیں، دواؤں میں دھوکہ ہم دے رہے ہیں، نقلی دوائیاں لا کر بیچ رہے ہیں اصلی کے داموں پر، اور خوش ہیں کہ ہمارا میڈیکل اسٹور کا حلال کام ہے۔ اس حلال کام میں تو آپ پیشاب ملا چکے ہو، جب نقلی دوائیاں آپ اصلی کہہ کر کے بیچ رہے ہو تو اب تمہاری یہ کمائی حلال کی نہیں رہی ہے، اس میں حرام شامل ہو چکا ہے۔ دودھ ناپنے والے پورا ناپ رہے ہیں، 99% لوگ کم ناپتے ہیں، ٹھیلی پر پھل بیچ رہے ہیں، ترازو میں پتہ نہیں کیا سسٹم ہے کہ کم پورا اترتا ہی نہیں ہے، کہیں بھی جا کر کے دیکھ لو 999,000 میں سے ایسے ملیں گے کہ 1 کلو سیب لا کر کے گھر 1 کلو آپ تول لو، ممکن نہیں ہے۔ کیسی تلوا کے لے آؤ ٹھیلے پہ سے، گھر آنے کے بعد وہ پورے 1,000 گرام بھی نکلے گا، یہ سمرا بھی نہیں ہو رہا، حرام نہیں ہوا ہے، ناجائز اور حرام ہو گیا۔ اسی لیے آج ہمارا حال یہ ہے کہ تقریریں اتنی ہو رہی ہیں کہ ماضی میں اتنی تقریریں کبھی نہیں ہوئی۔ جو بوڑھے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں پہلے کیا تھا کہ اس گاؤں میں مدرسہ ہے، 2-4 گاؤں میں مدرسہ نہیں ہے تو سال 2 سال میں اس گاؤں کے مدرسے میں جلسہ ہوتا تھا، پورا علاقہ وہاں آتا تھا، 1 سال میں سنی تقریر بس۔ اور آپ اب ہر گاؤں میں 4 مدرسے، ہر شہر میں 20 مدرسے، اور ہر مدرسے میں سال میں 2-3-4 پروگرام، اور ایک سے بھی نہیں کرواتے تقریر، ہر جلسے میں 4-5 مولانا بلا کے ان سے تقریر کراتے ہیں، لیکن اثر ہو رہا کچھ۔ اس لیے دلیے کے اندر حرام روزی کر چکی ہے، ساری دنیا کے مخربین بھی اس وقت تک اس کو پاک نہیں کر سکتے جب تک وہ گندگی اندر سے نہیں نکلے۔ کسی بالٹی کے اندر چوہیاں بڑھ گئی، آپ کو مری ہوئی چوہیاں نہ نکالیں اور اس میں سے پانی بدلتے رہے تو پاک ہو جائے گا؟ جتنا پانی ڈالتے رہو گے سب ناپاک۔ پہلے اس مری ہوئی چوہیاں کو نکالو گے، پھر اس کا پانی بدلو گے، اب پاک ہوگا۔
چوئیاں ہوئی پڑی ہوئی ہیں، پاک ہو جائے گا، قیامت تک بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ جو حرام کی چوئیاں ہماری روزی کے اندر پڑ گئی ہے، پیٹ کے اندر اتر گئی ہے، جب تک اس چوئیاں کو نہیں نکالو گے بری ہوئی کو، لاکھوں تقریروں کا پانی آپ اندر لے جائیے، کچھ نہیں ہونے والا، کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ اس چوئیاں کو نکالنا ضروری ہے، یہ مر چکی ہے، حرام روزی اندر سے نکالنا، تبھی عبادت کرو گے۔ فرمایا اتقی المحارم تکن اعظم الناس، حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لو تو دنیا کے سب سے بڑے عبادت گزار بن جائے۔ اس لیے حرام جو ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو جسم حرام مال سے بن کر تیار ہوا ہے، اس کے لیے جہنم کی علامات کی جگہ مناسب ہے ہی نہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ تو اعمال صالحہ جو ہماری ضرورت ہے، اس کے لیے حلال ضروری ہے، حلال کے بغیر یہ کام نہیں ہوتا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، سنا نا، انتہائی بڑے محدث ہیں، اور ساری دنیا جن 4 اماموں کے پیچھے چلتی ہے ان میں سے ایک ہیں حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے استاد محترم ہیں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، دونوں اعلیٰ درجے کے ہیں، استاد بھی اعلیٰ ہے، شاگرد بھی اعلیٰ ہے، دونوں بالکل بلندی پر چوٹی پر ہیں۔ اور استاد اپنے شاگرد سے کتنی محبت کرتے تھے ان کی لیاقت کی بنیاد پر کہ ایک مرتبہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت کی، خط لکھا کہ احمد فلاں دن آ جاؤ، ہمارے یہاں تمہاری دعوت آگے ہو۔ جب وہ دن آیا تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد امام احمد کے اعزاز میں شہر کے تمام رؤساء کی، بڑے لوگوں کی دعوت کی کہ میرا بہت بڑا شاگرد، بڑا عالم ہے، وہ آ رہے ہیں، تو ان کے ساتھ کھانا کھانا۔ ہمارے زمانہ تو جانتے رشتے دار، پورے شہر کے بڑے بڑے رؤساء کی دعوت، اور پھر جو ہے جب ان کے آنے کا وقت ہوا تو شہر سے باہر نکلے، لوگوں نے کہا کہاں جا رہے؟ کہ بھئی وہ میرا شاگرد ہے امام محمد، اگرچہ میرا شاگرد ہے لیکن علوم نبوت کا وارث ہے، بڑا امام ہے، بڑے عالم ہے، تو ان کی عزت کرنا ضروری ہے، میں باہر نکل کر ان کا استقبال کروں گا شہر۔ اب امام شافعی نکلے تو پھر کون نہیں نکلے گا، سارا شہر باہر استقبال کر کے لے آئے۔ شام کو دسترخوان پہ جب کھانا لا کر رکھا گیا تو بس امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی جان نکل کے حالات کو دیکھ رہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جن کی اتنی تعریف انہوں نے کر رکھی تو باقی تعریف کے لائق ہے، دسترخوان پہ بیٹھے جلدی جیسے کئی روز کے بھوکے ہوئے، مہینوں کے بھوکے کو جیسے کھانا اچانک ملے، جیسے بہت جلدی کھانا انہوں نے، یعنی گاؤں کی زبان میں تو بجائے کھانا کھانے کا کیوں سی جاتا، سارے لوگ ایسے کہ امام شافعی جو کہہ رہے تھے اتنا بڑا امام سے کھانا تک پاتا نہیں، امام شافعی کا بہت ہی کھاؤ گے۔ خیر اپنے مہمان تھے، مہمان کو کچھ کہہ تو سکتے نہیں، میری بات آپ نے عشاء کی نماز کے بعد جو ہے بستر لگا دیا گیا۔ تو پہلے زمانے کے اندر طریقہ یہ تھا کہ صبح اٹھتے ہی بستر کو لپیٹ کے رکھ دیا جاتا تھا، گھر والوں کو یا مہمان کو۔ ہم نے بھی دیکھا اپنے بچپن میں ایسا، اب تو جو ہے بس بستر بچ گیا تو بچ گیا، پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، رات کو بستر بچھا صبح کو اٹھے تو اسے لپیٹ دیا، بہت زیادہ کے سہانے رکھ دیا اسے، یہ بالکل معمول تھا، مہمانوں کے لیے بھی، گھر والوں کے واسطے۔ رات میں جب وہ لیٹے بستر کر دیا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیٹیوں سے بھی بڑی تعریف کر رکھی تھی کہ میرا شافعی بہت بڑا عالم ہے، وہ آنے والا ہے، تو وہ بھی بڑی خوش تھی۔ انہوں نے بستر بھی لگا دیا اور ایک لوٹا بھر کے رکھ دیا، مصلی رکھ دیا کہ رات کو اٹھیں گے تہجد کے لیے تو پریشانی نہ ہو، اس پانی سے وضو کر کے تہجد پڑھ لیں۔
صبح کو حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مسجد تشریف لے گئے نماز پڑھنے کے لیے. بچیاں بیٹھے ہوئے آئیں, بستر لپیٹا. اب جو دیکھا لوٹا پانی کا کہ جیسا رات ہم نے بھر کے رکھا تھا جو کا تو رکھا, بس نکھر گئی. اور جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھ کے گھر پہ آئے, لپٹ گئی کہ ابا آپ تو یہ کہہ رہے تھے کہ اتنا بڑا عالم ہے, ایسا ہے ویسا, ڈبل پیسہ ہے, اس نے تو تہجد تک نہیں پڑھی رات. یہ کیسے؟ جو پانی ہم نے رات وضو کے لیے رکھا تھا تہجد کے لیے, وہ پانی جو کا تو رکھا ہوا ہے. اگر تہجد پڑھتے تو وضو کرتے, جب وضو نہیں کیا تو تہجد نہ پڑھا, تہجد بھی نہیں پڑھی ہوگی. امام شافعی نے سر پکڑ لیا کہ کیا ہو گیا. خیر جب سب ادھر ادھر ہو گئے تو تنہائی میں خلوت میں بلا کے کہا, جب میں نے تجھے یہاں سے رخصت کیا تھا جب تو ایسا نہیں تھا, کیا ہو گیا تجھے؟ اب استاد ماسٹر کیا ہو بتائیے. فرمایا کہ دیکھو, سب سے پہلے تو تم نے شہر کے رؤساء کے سامنے میری ناک کٹوا دی. میں نے کہہ رکھا تھا اتنا بڑا عالم ہے, اتنا بڑا عالم ہے, اور تم نے کھانا اس طرح کھایا کہ ظاہر بھی نہیں کھاتا اس طریقے سے, جیسے کئی روز کے تم بھوکے ہو. اور اوپر سے یہ کہ میری بچیاں میرا دامن پکڑ رہی ہیں کہ آپ کہہ رہے کہ بڑا بڑا عالم ہے, اس نے تہجد تک نہیں پڑھی. تو فرمایا حضرت جیسا آپ نے مجھے بھیجا تھا میں آپ کی جوتیوں کے صدقے میں آج بھی ویسا ہی ہوں. سنو, جس وقت دسترخوان پر کھانا رکھا گیا تو زندگی میں اتنا نور والا کھانا میں نے دیکھا ہی نہیں. میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ آسمان سے مسلسل نور اس کھانے میں آ کر کے گر رہا. لوگ تو سمجھ رہے تھے میں کھانا بٹورنا جلدی جلدی جلدی, کھانا نہیں, میں اس نور کو اپنے اندر اتارنا چاہتا ہوں. اتنا پاکیزہ اور حلال کھانا جو شافعی کے دسترخوان سے مجھے مل رہا ہے, پھر دوبارہ ملے کہ نہ ملے, جتنے اس نور کو اندر کر سکوں اتنا کر لوں. اس لیے میں نے اس کو جلدی جلدی جتنا کھا سکتا تھا پیٹ میں جتنی گنجائش تھی بھر ڈالا کہ یہ کھانا نہیں, یہ نور ہے حلال. امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی آمدنی پاک تھی تو آسمان سے اس پر نور آ کر کے شامل ہو رہا تھا. اور امام شافعی کی اللہ میاں سے کوئی خاص رشتے داری نہیں تھی. آپ اور ہم بھی اگر اپنے کھانے کو اسی طریقے سے پاکیزہ اور حلال کر لیں تو قسم خدا کی ہمارے دسترخوان میں بھی اسی طریقے سے ہوتا ہے. اور پھر فرمایا کہ حضرت اسی نور کا اثر یہ ہوا کہ جب سونے کے واسطے بستر پہ لیٹا تو سویا نہیں, لیٹا تو سویا, تھوڑی دیر میں سو جاؤں گا. قرآن کی ایک آیت ذہن میں آئی, اس کو سوچنا شروع کر دیا. سوچتا رہا 100 مسئلے ایک رات میں صرف ایک آیت سے نکالے. ایک سیکنڈ کے لیے سویا نہیں, وضو ٹوٹا نہیں, اس لیے تہجد میں نے عشاء کے وضو سے پڑھ لیا. اب امام شافعی نے والی وضو کے بعد میرا اور پھر اپنی بیٹیوں سے فخر سے کہا کہ میرا احمد تو یہ ہے کہ ایک ایک رات میں ایک ایک آیت سے 100 مسئلے مستنبط کرتا ہے اور عشاء کے وضو سے تہجد اور فجر پڑھتا ہے. یہ میرا احمد ہے. تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے وہ حلال کھانا کھایا تو اس کا اثر کیا ہوا؟ ایک رات میں 100 مسئلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت کے ذریعے ان کے ذہن میں اتار دیے. سے معلوم ہوا کہ حلال روزی انسان کے علم و عمل کے اندر اضافہ کرتی ہے. جتنا حلال کھانا ہوگا اتنا ہی انسان کو اعمال صالحہ کی توفیق زیادہ ہوگی, اس کے ایمان اور مضبوطی پیدا ہوگی. دیوبند میں ایک گھسیال ہے, گھسیال جانتے ہیں سبھی. پہلے زمانے میں ہم تو نہیں رہے لوگ اس طرح کے, پہلے لوگ جاتے تھے جنگل میں خضرا گھاس کاٹ کے لے آتے تھے گٹی باندھ کے, اور باقاعدہ گھاس منڈیاں ہوتی تھی وہاں لا کر رکھ دیا تھا, اور جو جانور پالنے والے لوگ ہیں وہ گٹڑیاں خرید کے لے جاتے تھے. تو وہ وہاں جو میاں جی تھے, وہ ملا جی گھسیالے, وہ روزانہ ایک گٹڑی گھاس جنگل سے کاٹ کر کے لاتے تھے اور اتنی ہی بیچتے تھے.
نہیں لیتے, 5 پیسے دیتا تھا, گنے کی دوں گا بنا, لوگ لے جاتے تھے خرید کے. 3 پیسے تو وہ اپنے کھانے پینے میں خرچ کر لیتے تھے روزانہ, اور 3 پیسے اٹھا کے گلک میں ڈال دیا کرتے تھے. جب 10-15 دن میں کچھ پیسے اکٹھے ہو جاتے تھے تو پھر اپنا روٹی چٹنی وغیرہ کچھ بنا کر کے, اور دارالعلوم دیوبند کے جو اکابر تھے اس وقت, حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ, جو ہم ان کی دعوت کیا کرتے تھے. تو وہ یوں فرماتے تھے اس وقت کے علماء کہ ہمیں ان گھسیارے میاں جی کی دعوت کا بڑا انتظار رہتا ہے. چٹنی ملتی تھی, سوکھی ساکی سی روٹی دیکھتے تو بڑا انتظار رہتا ہے کب ہوگی دعوت, کتنے دن اور رہیے, کتنے دن اور رہیے. ہم اس دعوت کے دن گنتے تھے, اور کتنے دن بعد ہوگی, اور کتنے دن بعد ہوگی. کیوں گنتے تھے؟ اس لیے نہیں کہ بڑے بہترین کوفتے بریانی ملے گی. وہ فرماتے تھے کہ جب ہم ان میاں جی گھسیارے کی دعوت کھا لیا کرتے تھے وہ چٹنی روٹی, تو کئی دن تک دل اتنا نورانی رہتا تھا کہ عبادت کرنے میں بڑا مزہ آتا. یہ ہے حلال کی بات. اس لیے فرمایا کلوا من الطیبات ما رزقناکم. اگر اپنی زندگی کو نیک زندگی بنانا چاہتے ہو تو اپنے رزق کی طرف توجہ کرو. جب تک رزق صحیح نہیں کرو گے تب تک جو ہے تمہاری زندگی میں سدھار آ جانے بڑا مشکل کام. حرام روزی کھا کر آدمی مسلم ہوتا ہے اور حلال کھا کے اس کے اندر ایمان اور قوت اور شجاعت اور بہادری آتی ہے. ایک شہزادے کا قصہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. بادشاہ کا لوٹا تھا, اکلوتا. بادشاہ نے اسے اپنی زندگی کے اخیر حصے میں اپنا جو ہے ولی عہد متعین کر دیا, طے کر دیا کہ میں جس دن مر جاؤں گا مرنے کی بادشاہ ہوگا. لوگوں نے مان لیا. کچھ دن کے بعد اچانک ایک جنگ پیش آ گئی. تو بادشاہ نے سوچا بھی کچھ کارنامے اس کے سامنے آئے, ابھی تو میرے بعد لوگ اس کو سنبھالیں گے. اس نے اس جنگ میں لشکر کا کمانڈر بنا کے بھیج دیا. چلا گیا لشکر. 2-4-5 دن گزرے تھے تو بادشاہ کا منہ لٹکا ہوا, چہرے پر ہوائیاں, بالکل حواس باختہ گھر میں آیا عجیب و غریب کیفیت میں. بیوی نے کہا بادشاہ سلامت, کیا بات ہے, بڑے پریشان ہو گئے. کچھ نہیں بتاؤ تو صحیح, کم سے کم ضد کی تو ٹھیک ہے, بات اصل یہ ہے کہ ہمارا سارا پلان آپ کو مل گیا. کیا ہوا کہ پہلی مرتبہ شہزادے کو جنگ پر بھیجا تھا. یہ جنگ وہ جیت کر کے آ جاتا تو اس کے ولی عہد پر مہر لگ جاتی. لیکن خبر یہ ہے کہ دشمن سے ڈر کر ہمارا شہزادہ میدان لگا ہوا. اللہ کی بندی کو غلط کہ نہیں غلط ہے, صحیح نہیں ہو سکتا. تو بیچارہ باہر کو چلا گیا, اس سے کیا ہو, ایک تو پریشان ہو, اس سے منہ مارو. 2 یا 3 دن کے بعد گھر میں بادشاہ اچھلتا ہوا, چہرے پہ خوشیاں, اور بالکل دیوانہ بنا ہوا آیا, اچھلتا پھولتا ہوا. کہا بیگم کہاں, تم جو بات کہہ رہی تھی وہ بالکل سچ نہیں تھی. وہ تو کسی دشمن نے جھوٹی خبر اڑا دی تھی کہ ہمارا بیٹا میدان چھوڑ کے بھاگ گیا. ہمارے بیٹے نے تو بڑی بہادری سے مقابلہ کیا اور فتح حاصل کر لی, فتح کر کے لوٹ رہا ہے. بڑی خوشی کی بات ہے. میں تم سے کہتی نہیں تھی کہ ایسا نہیں ہو سکتا. اب بادشاہ سے لے کے بیٹھ گئے, ہم کو آ جائے, سب کام تو بات ہو گئی. یہ بتا, تو نے اتنی پختگی کے ساتھ یہ دعویٰ کیسے کر دیا تھا کہ میرا بیٹا ایسی حرکت نہیں کر سکتا؟ جنگ سے اس لیے کہ میدان جنگ سے بھاگنا ان گناہوں میں سے جن کو حضرت نے فرمایا کہ 7 بڑے گناہ ایسے ہیں جو انسان کو برباد کر دیتے ہیں, اس میں سے ایک ہے میدان جنگ سے بھاگ جانا. کہ اتنا بڑا گناہ میرا بیٹا کر ہی نہیں سکتا. کہ یہ بتائے کیوں تو نے یہ بات کہی تھی کہ یہ بتانے کی تو میرا اور اللہ کا راز ہے کہ نہیں بتانا تو پڑے گا. شوہر کی بات کو مان لی تھی تو اس نے اپنا راز بتایا.
سنو اس کو اپنے گھروں میں یہ بات سناؤ جا کر۔ اس بادشاہ کی بیوی نے بتایا کہ جس دن مجھے یہ احساس ہوا کہ میں حاملہ ہو گئی ہوں، اس دن سے میں نے شاہی خزانے کا ایک نیا پیسہ استعمال کیا، چپکے سے اپنی مامی سے بازار سے دھاگا منگواتی تھی، اس سے ٹوپیاں بنتی تھی اور باقی سے خاموشی سے بازار میں بکوا دیا کرتی تھی۔ ان ٹوپیوں سے جو پیسے حاصل ہوتے تھے اس سے کھانا کھاتی تھی، آپ کی مملکت کا ایک دانہ بھی چکا اس دن کے بعد میں، تاکہ میرے بچے کے قوت میں ایک مشتبہ ذرہ بھی شامل نہ ہو۔ اور فرمایا جب یہ میرا بچہ پیدا ہو گیا اس وقت بھی میں نے شاہی خزانے میں ایک پیسہ نہیں کھایا، ٹوپیوں پہ گزر کیا۔ اور مزید فرمایا کہ میں نے کبھی اپنے بیٹے کو 2 سال تک دودھ پلانے کے زمانے میں بائیں پستان کا دودھ پہلے پلایا، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ جب بچہ روتا تھا پہلے دائیں پستان کا دودھ پلاتی تھی، اس کے بعد بائیں پستان کا دودھ پلاتی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر علیہ السلام دائیں طرف سے کام شروع کرنے کو پسند فرمایا۔ اور فرمایا تیسری بات یہ ہے کہ میں نے 2 سال کی مدت میں اپنے اس بیٹے کو کبھی بے وضو دودھ نہیں پلایا۔ جب بھی یہ دودھ کے لیے روتا تھا، اگر میرا وضو نہیں ہوتا تھا، کتنا ہی روئے پہلے جا کر کے میں وضو کرتی تھی، اس کے بعد پھر اس کو دودھ پلایا۔ تو میں نے اتنے حلال اور پاکیزہ رزق سے اس کو پالا ہے، اس لیے بزدلی کبھی نہیں ہو سکتا، یہ میدان چھوڑ کے نہیں پال سکتا۔ تو اعمال صالحہ کی جو کنجی ہے میرے دوستو، وہ ہے رزق حلال، اکل حلال، حلال کمانے کی عادت ڈالو، حلال کماؤ، اپنی اولادوں کو حلال کھلاؤ، تو اولادوں میں نور پیدا ہوگا، ہمارے اندر میں نور پیدا ہوگا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ نے جنت کے لیے شرط لگائی ہے ایمان اور اعمال صالحہ، کہ جو ایمان اور اعمال صالحہ اختیار کرے گا اس کے لیے جنت ہے۔ اور اعمال اور ایمان کے لیے ذریعہ کیا ہے دوستو؟ حلال روزی، حلال۔ ہم نے حرام کے اتنے طریقے ایجاد کر لیے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہو۔ خدا کے نام پہ سود کھا رہے ہیں۔ اکثر جو ٹھلوے لوگ، معاف کرنا، پیسہ ہے کمانے نہیں جائیں گے، 2 لاکھ کسی دے دیے، 4 لاکھ کسی دے دیے، بھائی ہمیں تو 20,000 روپے مہینہ نفع دیتے رہیں گے، یہ نفع ہے؟ کلم کھلا صراحتاً سود ہے۔ اس طرح پیسے دے رہے لوگوں کو کہ لو بھائی 2 لاکھ روپے لے لو اور 10,000 روپے مہینہ میں نفع دیتے رہیے، نفع نہیں ہے۔ اچھی طرح کان کھول کے سن لیجیے، میں خاص طور سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے علم میں یہ بات ہے کہ ہمارے اکثر اس علاقے کے اندر یہ گناہ تیزی کے ساتھ چل رہا ہے۔ پیسے والے پیسے دے رہے ہیں، ارے بھائی تم پیسہ دے کے اگر کمانا چاہتے ہو تو پارٹنرشپ کرو، اس سے آپ 2 لاکھ روپے اسے دے کے یہ طے کرو کہ آپ کام کیجیے، جو آمدنی ہوگی اس میں سے آدھا آپ کا آدھا میرا، 2/3 آپ کا 1/3 میرا، ایسے طے کرو، کم ملے زیادہ ملے وہ قسمت کی بات ہے، یہ تو حلال ہے۔ اور یہ جو فکس ہے نا کہ 5 لاکھ روپے لے لو بس ہمیں تو 50,000 روپے مہینہ نفع کے دے دیجیے، نفع نہیں ہے، سود ہے۔ جب اولادوں کو یہ سود کھلائیں گے، خود یہ سود کھائیں گے دوستو، تو ایمان کہاں سے آئے گا؟ غیرت کہاں سے آئے گی؟ حمیت کہاں سے آئے گی؟ آج جو ہم بزدل ہیں نا، ہمارے پیغمبر کی دین ہوتی ہے، ہم اسے شیئر تو کرتے ہیں جگہ 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 جگہ، لیکن کسی کے دل میں ذرا بھی چبھن ہوتی ہے؟ ذرہ برابر بھی چبھن نہیں ہوتی، کیونکہ دل مر چکا ہے حرام کھا کھا کے۔ اللہ ہماری حفاظت کرے۔ جب دل زندہ ہوتا ہے بھائی،
جب دل زندہ ہوتا ہے تو صورتحال یہ ہوتی ہے، پڑوسی ملک میں ایک مرتبہ کسی بدبخت نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں گستاخی کی۔ ایک تانگا چلانے والا جو گھوڑا تانگا لے کر سواریاں ڈھوتا تھا، تانگے میں بیٹھے ہوئے ایک آدمی نے ذکر کر دیا، کیا ایسا ہو گیا کہ اچھا ایسا ہوا جی کس نے کیا ہے، جب یہ فلاں آدمی ہے کہ اچھا گھوڑا تانگا چھوڑا اور چاقو لیا، بھاگا ہوا گیا اور جاتے اور کام مچ گیا۔ اب اس نے ایمان کے لیے کام کیا تھا، جتنے وکلا تھے سب اکٹھے ہو گئے مجھے پھانسی سے بچانا ہمیں، لیکن بس ہماری ایک مدد کر دیتے، کیا کہ جب جج کے سامنے پیش ہو تو یہ کہتے نا کہ جب میں نے اسے مارا میں نشے میں تھا، ہوش میں نہیں تھا۔ زندگی میں ایک ہی کام تو ہوش کا کیا، ساری زندگی بے ہوشی میں گزاری تھی، پوری زندگی میں ایک یہی تو ہوش کا کام کیا، اور ظالموں اسے بے ہوشی کا کام کیسے ہو جائے گا؟ پھانسی لگے تو لگے، یہی کہوں گا میں نے مارا، ہوش میں مارا، اس لیے کہ اس نے میری ماں کی شان میں گھستا۔ یہ جرأت جو پیدا ہوتی ہے، غیرت جو پیدا ہوتی ہے، یہ حلال کمائی سے ہوتی ہے۔ آج ہمارے سامنے روز یہ باتیں آ رہی ہیں، وہاں یہ ہو گیا، ہمارا خون کھولا، بس موبائل پہ پٹر پٹر کرنے کے علاوہ کچھ اور کرتے ہیں۔ یہ بزدلی، یہ بے غیرتی جو ہمارے اندر پیدا ہوئی ہے، یہ روزی کی خرابی کی وجہ سے ہے۔ اس لیے اگر سماج کو سدھارنا ہے تو ہمیں بنیادی طور پر روزی کے مسئلے کو حل کرنا چاہیے، اس کو صاف ستھرا بناؤ۔ اللہ نے اپنے رسولوں کو مخاطب کر کے فرمایا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے اللہ کے رسولوں پاکیزہ روزی کھایا کرو اور اس کے بعد اعمال صالحہ کیا کرو، یعنی پاکیزہ کھاؤ گے تبھی اعمال صالحہ ہوں گے، پاکیزہ نہیں کھاؤ گے تو اعمال صالحہ نہیں ہوں گے۔ اس لیے ہم سب اپنے اپنے یہاں اپنے حالات کا جائزہ لیں۔ دیکھو تقریر ایک یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ کو فضائل سناوے جائیں، جو رکعت کی یہ فضیلت ہے، فلاں ذکر کی یہ فضیلت، وہ اچھی چیزیں ہیں، لیکن اس وقت ہم مریض ہیں، مریض کو غذائیں بعد میں دی جاتی ہیں، پہلے دوائیں دی جاتی ہیں۔ یہ ذکر اور نوافل یہ غذا ہے، اور حرام سے بچنا یہ دوا ہے۔ پہلے ڈاکٹر جو ہے دوائیں پلاتا ہے، جب دوائیں پی پی کے اس کا معدہ اور جگر جو ہے طاقتور ہوتے ہیں، اب ان کو مخدرات دی جاتے ہیں۔ پہلے مخدرات دے دو گے تو مر جاؤ گے، تو اب ان تقریروں کو یاد کرو تھوڑے دن کے لیے۔ لوگ بات ہم تو آئے تھے مجلس میں، پتہ نہیں تسبیح کے فضائل بتاتے کیا کرتے، تمہارے سامنے ہماری والی بات کرتے۔ ضرورت اسی کی ہے میرے دوستو، ہم سب بیمار ہو چکے ہیں، جب تک یہ بیماری ہماری نہیں نکلے گی نہ ذکر سے کوئی فائدہ ہوگا نہ نوافل سے کوئی فائدہ ہوگا، کچھ نہیں ہونے کا۔ پہلے اپنے اندر کی طاقت بناؤ، اپنے اندر سے بیماریوں کو نکالو، حلال کھاؤ۔ جب حلال کھاؤ گے شریعت کا مزاج بنے گا، تو 2 رکعت بھی اگر پڑھ لو گے تو دنیا کا نظام بدل سکتے ہو۔ نہیں بدلا صحابہ نے، 2 رکعت سے لوگوں کے نظام بدل گئے، نہیں بدلے۔ فضائل اعمال کے اندر وہ قصہ بارہا نہیں سنا آپ نے کہ ایک ڈاکو جو ہے بہکا کر کے کو لے گیا تھا جنگل بیابان میں، جہاں وہ ہزاروں کو مار چکا تھا، اور اس نے کہا 2 رکعت نماز پڑھنے سے پھر مار دی ہوگی۔ 2 رکعت نماز پڑھ کے جو دعا مانگی ہے تو ابھی دعا مانگنے بھی جاتا ہے، کہا اس کو ختم کر دیا۔ کہا کون ہے بھائی؟ تیسرے آسمان پہ رہنے والا فرشتہ ہوں، اللہ نے تیری مدد کے لیے مجھے خاص طور پر یہ 2 رکعت نماز حرام کھا کے اس لیے ہو سکتی، حلال کھا لو تو ان 2 رکعتوں سے دنیا کا نظام ادھر سے ادھر کر سکتے۔ اللہ کی خدائی کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہو، اور جب تک یہ رزق کا مسئلہ درست نہیں ہوگا، پیشانیاں سجدہ کرتے کرتے گھس بھی جائیں گی، وہ بات پیدا نہیں ہو سکتی جو صحابہ کرام کی 2 رکعتوں سے کرتی۔ اللہ ہمیں حلال کھانے اور کمانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
سے ذکر ہوگا اس کے بعد دعا ہوگی. بالکل یہ سیدھے قبلہ کو ہو کر کے بیٹھ جائیں جیسے نماز میں بیٹھتے ہیں بار درود شریف پڑھیں سب. اس کے بعد شروع کے پہلے 200 مرتبہ لا الہ الا اللہ، پھر 400 مرتبہ الا اللہ، پھر 600 مرتبہ اللہ اللہ. لا الہ الا اللہ 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 illallah
دعا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اے اللہ ہم آپ کے گنہگار ہیں. اللہ ہم نے بہت گناہ کیے، بہت زیادہ گناہ کیے. اللہ بہت ہی گنہگار ہیں. اللہ ہمارے گناہوں کی کوئی حد نہیں، کوئی گنتی نہیں. اللہ بہت گناہ کرتے ہیں اے اللہ، اور ہمارے پاس ہمارے گناہوں کا کوئی عذر بھی نہیں ہے. ہم تو پکے مجرم ہیں، قراری مجرم ہیں، کھلے مجرم ہیں. اے اللہ ہم آپ کے مجرم غلام ہیں، آپ ہمارے کہنے نافرمان. اے اللہ ہم آپ کے مجرم غلام ہیں، آپ ہمارے کہنے نافرمان. اے اللہ ہمارے جرم بہت ہیں لیکن آپ کی رحمت ہمارے جرم سے بہت بڑی. اللہ ہمارے جرم تو بہت ہی زیادہ، بہت زیادہ، بہت زیادہ، لیکن آپ کا کرم اور آپ کی رحمت ہمارے گناہوں سے بہت بڑی. اللہ ہم گنہگاروں کو معاف کر. اللہ ہم گنہگاروں کو معاف کر. اے اللہ ہمیں معاف کر. اے اللہ ہمیں معاف کر. اے اللہ ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا. اے اللہ تجھے چھوڑ کر اے اللہ شیطان کے کہنے پر چلے، یہ ہماری انتہائی ذلیل اور کبیرہ جرم عظیم. لیکن اے اللہ آپ جرموں کو معاف کریں، آپ خطاؤں کو معاف کریں. اے اللہ تو خود کہتے ہیں کوئی بخشش کا طلبگار آئے تو اسے معاف کریں. اے اللہ ہم سب بخشش کی طلب لے کر تیرے سامنے جھولی پسان کرتے تھے. اپنے وعدے کے مطابق آج تک کے ہمارے سارے گناہوں کو معاف کریں. ایک گناہ معاف کریں. آج ہمارے نامہ اعمال کو گناہوں سے بالکل صاف کریں. اللہ آپ ہر چیز پر قادر ہیں. اللہ جس دن ہم پیدا ہوئے تھے جس طرح اس وقت گناہوں سے پاک تھے، اپنی رحمت سے آج اسی طریقے سے پاک ہے. اللہ اسی طریقے سے پاک ہے. ہمارے والدین کو معاف کر دو، ہمارے اساتذہ اور مشائخ کو معاف کر دو، ہمارے گھر والوں کو معاف کر دو. اللہ ہمارے اولادوں کو معاف کر دو. اللہ ہمارے عزیز و اقارب کو معاف کر دو. ہمارے دوست احباب کو معاف کر دو. اللہ ہماری اولادوں کو معاف کر دو. اللہ ہمارے شاگردوں کو معاف کر دو. اللہ ہم سے تعلق اور محبت رکھنے والوں کو معاف کر دو. اللہ ہم سے حسن ظن رکھنے والوں کو معاف کر دو. اللہ ہماری خدمت کرنے والوں کو معاف کر دو. اللہ آپ تو بڑے کریم ہیں. آپ کا معمولی سا کرم پوری کائنات کی بخشش کے لیے کافی ہے. آپ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ساری امت کو معاف کرو. اللہ ساری امت کو معاف کرو. اللہ آپ ساری امت کو معاف کرو. اللہ ہم یقیناً بہت برے ہیں لیکن آپ ہمیں معاف کر دیں گے تو آپ کے لائق
حبیب کا دل رکھنے کے لیے، خود کو خوش کرنے کے لیے ہمیں معاف، اللہ ہمیں معاف، اللہ ہم سے راضی ہو جا، اللہ ہم سے خوش ہو جا، اللہ ہم جانتے ہیں اب سے کوئی نیکی نہیں ہو سکتی، ہاں ہم کرا سکتے ہیں، اللہ ہم کمزور ہیں، ہماری مدد فرما کر اپنی رحمت سے ہمیں نیک کام میں لگا، ہم سے گناہ چھوٹنا بڑا مشکل ہے، لیکن آپ چھوڑا سکتے ہیں، آپ اپنے فضل سے ہماری مدد فرما کر ہر گناہ سے ہمیں معاف، اللہ ہر گناہ سے بچانا، اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے جو پکڑ ہو رہی ہے، جو مصیبتیں ہم پر آ رہی ہیں، جو پریشانیاں ہم پر آ رہی ہیں، آپ ہمیں معاف کر کے ان تمام پریشانیوں کو ہٹا دیں، اے اللہ ان تمام پریشانیوں کو ہٹا دیں، اے اللہ ہماری بدکاریوں کی وجہ سے جو ہمارے مخالف بن بیٹھے ہیں، اے اللہ آپ ان کے دلوں میں ہماری محبت پیدا کرنا، اے اللہ ہمارا ذوق پیدا کرنا، اے اللہ ہمارا ذوق پیدا کرنا، اللہ ہماری محبت پیدا فرما دے، ان کے دلوں میں ہماری عظمت پیدا فرما دے، ہمدردی پیدا فرما دے، اے اللہ جو لوگ نقصان پہنچانے پر تلے ہوئے ہیں ان کی گردنیں آپ کے ہاتھ میں ہیں، ان کے دل آپ کے ہاتھ میں ہیں، اے اللہ نقصان سے موڑ کر ان کو ہماری ہمدردی اور خدمت کرنا، اے اللہ نقصان کے خیال نکال کر ان کے دل میں ہماری الفت کر دے، محبت بھر دے، رعب و عظمت بھر دے، اے اللہ بجائے نقصان کے ان کو ہماری خدمت اور فائدے کی طرف موڑ دے، آپ قادر مطلق ہیں، ہمارے گناہوں کی وجہ سے جو پریشانیاں آنے والی ہیں آپ ان کو بھی جانتے ہیں، اے اللہ ان کو آنے سے پہلے روک دے، جو آ چکی ہیں ان کو دور کر دے، اے اللہ ہم سب سے راضی اور خوش ہو جائے، اے اللہ ہم سب پر رحم فرما، اے اللہ ہم پہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی اے اللہ جو مقبوض ہیں عزت کے ساتھ ان کے قرضوں کی ادائیگی کا انتظام کرو، اے اللہ جو بے گھر ہیں ان کو عافیت کے گھر، اے اللہ جو بے اولاد ہیں آپ ان کو نیک اولاد، اے اللہ جتنے بھی بے اولاد ہیں آپ نے سب کو بے اولاد عطا کرو، اے اللہ ہمارے عمران میرا محسن بھائی، اے اللہ یہ بھی اولاد کے لیے متمنی ہے، اور اللہ یہ تو تیرا ہی کام ہے، اللہ اولاد آپ ہی دیتے ہیں، اللہ آپ ہی دیتے ہیں، اللہ اس لیے آپ سے بھیک مانگ رہے ہیں، آپ ایک اولاد کی نعمت عطا کرو، اللہ آپ کے یہاں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ آپ کے یہاں کمی نہیں ہے، آپ کو داتا ہے، اللہ تیرے سوا تو کوئی اولاد دینے والا ہے، اے اللہ ان کی تمنا کرنا سے، اے اللہ ان کو نیک صالح اولاد عطا کرو، اے اللہ ان کی مرادیں پوری کرنا، اے اللہ جتنے بھی اولاد کے خواہاں ہیں سب کو نیک اولاد عطا کرو، اے اللہ جن کی اولاد شادی کے لائق ہیں ان کو بہتر رشتے عطا کرو، اللہ بہتر رشتے عطا کرو، اے اللہ بہتر انتظام کرو، اے رب ذوالجلال ہم سب کے ساتھ کرم کرنا، ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی حقیقت بنا، ہماری نیک نامی کا ذریعہ بنا، ہماری خوشحالی کا ذریعہ بنا، ہماری آخرت کے ثمر پہ کا ذریعہ بنا، اے اللہ ہماری اولادوں کو اور ہمیں پیغمبر علیہ السلام کی دل خوش کرنے والا ہے، اللہ اب تک ہم نے جو زندگی گزاری ہے اس سے ہمارے پیغمبر آپ کے لاڈلے ہم سب کے آقا کو اللہ تکلیف میں پہنچی ہے تو سوچا اللہ ہماری اس ناراضگی کو معاف کرو، اب ہمیں اور ہماری اولاد کو ایسا بنا دے کہ ہمارے آقا آپ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اور ہماری زندگی کو دیکھ کر آپ کا دل خوش ہو جائے اور آپ قیامت کے دن میں یہ میرے میں ایسا ہمارا حال بنا دیں،
فضل سے اپنے حبیب کے صدقے وہ ساری چیزیں بھی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن چیزوں سے پناہ مانگی ہے، اے اللہ ہم ان ساری چیزوں سے پناہ مانگتے ہیں۔ اے اللہ اپنے حبیب کے صدقے اپنے فضل و کرم سے ان ساری چیزوں سے ہم کو بچاتے ہیں۔ اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرمانا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى عليهم اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ اذان ہو گئی ابھی اور اذان کا 5 منٹ بعد نماز ہو جائے گی، تو سبھی حضرات وضو کر لیں جو وضو سے فارغ آئیے، اور نماز کے بعد کھانے کا انتظام کیا گیا ہے سبھی کے لیے۔ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ سبھی کھانا کھا کر کے جائیں۔ میزبانوں کے لیے جو کھانے کا انتظام کیا گیا ہے وہ یہاں مسجد کے برآمدے میں کیا گیا ہے۔ سبھی حضرات یہاں مسجد کے برآمدے میں آرام سے بیٹھ کر کے